بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور میں بہت گھبرا رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ اگر علی کو پتہ چل گیا کہ میں کنواری نہیں رہی تو شاید وہ مجھے جان سے ہی مار دے گا، کیونکہ میرے پیٹ میں طاہر کا بچہ تھا۔ سردیوں کی وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتی جب میں اور طاہر ایک غلطی کر بیٹھے تھے۔ آخر علی رات 12 بجے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا کیونکہ میرا راز کھل جانا تھا۔ پھر سہاگ رات کا آغاز ہوا تو اچانک میرا شوہر میرا جسم دیکھ کر، ارم میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی کیونکہ اسے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، اسی لیے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا اور دل لگا کر پڑھنے لگی۔ ارم کی کلاس میں ایک بہن بھائی بھی پڑھتے تھے۔ ارم کی ان سے دوستی ہو گئی۔ طاہر اور اس کی بہن کا زیادہ وقت ارم کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ دونوں بہت آزاد خیال تھے۔ ارم اور طاہر ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور میڈیکل کی تعلیم کے بعد شادی کا پلان بھی بنا لیا۔ لیکن زندگی میں جو سوچا جائے ویسا نہیں بھی ہوتا۔ ارم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک رات نے اس لڑکی کا سب کچھ برباد کر دیا۔ اس کی زندگی میں ایسی بھیانک رات آئی کہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ طاہر بہت ہی جذباتی لڑکا تھا۔ وہ شادی سے پہلے کی جنسی تعلق کو وقت کی ضرورت سمجھتا تھا، لیکن ارم نے اس کا ایسے کسی بھی معاملے میں ساتھ نہ دیا۔ جب بھی وہ ایسی بات کرتا، ارم کو شرم محسوس ہونے لگتی اور اسے ایک حد میں رکھتی تھی، لیکن پھر بھی اسے جب بھی موقع ملتا وہ کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کر لیتا تھا۔ اس کا صبر جواب دے رہا تھا اور ارم طاہر کو خود سے دور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور پاس بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود اس کشمکش میں مبتلا ہو جاتی کہ کیا اسے طاہر کی بات مان لینی چاہیے۔ 1 سال بیت گیا اور 1 ہفتہ کی چھٹی آئی تو سب نے باہر گھومنے کا پروگرام بنا لیا۔ اس طرح ارم، طاہر، اس کی بہن نبیلہ اور ایک ان کا کزن حاشر کاغان کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے خوب انجوائے کرنے کا سوچ رکھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ایک انجانا سا خوف ارم کو گھیرے ہوئے تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ہوٹل میں ایک ہی کمرہ لیا گیا تھا۔ ارم نے اعتراض کیا کہ ہم لڑکیوں کے لیے الگ کمرہ ہونا چاہیے، لیکن طاہر نے ہنس کر ٹال دیا۔ خیر، سب تھکے ہوئے تھے، اسی لیے کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ پھر طاہر نے ارم کو ساتھ لیا اور کچھ ضروری ارینجمنٹ کے لیے باہر آ گئے۔ انہیں ایک گاڑی چاہیے تھی اور کچھ کیمپنگ کا سامان بھی۔ ہوٹل کے کمرے میں نبیلہ اور حاشر اکیلے تھے۔ 1 گھنٹے بعد دونوں واپس آئے تو ہوٹل کے پاس پہنچ کر طاہر کو کچھ یاد آیا اور ارم کو کمرے میں جانے کا کہہ کر واپس بازار چلا گیا۔ ارم ہوٹل میں داخل ہوئی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھی، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اچانک رک گئی۔ کمرے میں نبیلہ اور حاشر ایک شرمناک کھیل میں مصروف تھے۔ ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ ارم سمجھ گئی کہ پچھلے 1 گھنٹے سے کمرے میں کیا چل رہا تھا۔ ارم کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ اب کیا کرے، اسی لیے ہوٹل کے لاؤنج میں بیٹھ کر طاہر کا انتظار کرنے لگی۔ آدھا گھنٹے بعد طاہر آیا تو اس نے پوچھا کہ باہر کیوں بیٹھی ہو؟ ارم کہنے لگی، کچھ نہیں، میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اب ارم گھبرا بھی رہی تھی کہ کہیں ابھی تک کمرے میں وہی چکر نہ چل رہا ہو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ طاہر کا رد عمل کیا ہوتا۔ طاہر نے ارم سے چابی لی اور کمرے کا دروازہ کھولا تو ارم کا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر ارم کو سکون ملا۔ نبیلہ نہا رہی تھی اور حاشر بیڈ پر لیٹا سو رہا تھا۔ طاہر بھی شرارت کے موڈ میں تھا اور ارم کو باہوں میں بھر لیا۔ وہ بیچاری گھبرا گئی کہ کہیں حاشر دیکھ نہ لے، تو طاہر نے حاشر کو جگایا اور تیاری کرنے کا کہا۔ نبیلہ نہا کر باہر آ گئی اور حاشر کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حاشر بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ ارم دونوں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ان کو حد میں رہنا چاہیے۔ سب نے ناشتہ کیا اور گاڑی میں بلند و بالا پہاڑی علاقوں کی سیر کو نکل گئے۔ موسم بھی اچھا تھا، بارش ہو سکتی تھی، سردی بھی کافی تھی۔ حاشر نے طاہر سے پوچھا
کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ طاہر نے کوئی بھی جواب نہ دیا اور مسکرا کر رہ گیا، پھر بولا سب کے لیے سرپرائز ہے۔ طاہر بہت دور نکل آیا تھا، چند لوگ موجود تھے جو اب واپس جا رہے تھے۔ حاشر اور طاہر نے گاڑی سے سامان نکالا اور 2 خیمے نصب کرنے لگے۔ ان کا ارادہ یہاں رات گزارنے کا تھا۔ ارم کچھ اپسیٹ سی تھی، وہ نبیلہ کے ساتھ کچھ دور بیٹھی خوبصورت نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اچانک ارم نے نبیلہ سے کہا تم حاشر کو کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے رہی ہو، مجھے سب پتا ہے، تو ہمارے جانے کے بعد تم دونوں کمرے میں جس کام میں مصروف تھے نا، اس کا انجام اچھا نہیں ہونا۔ نبیلہ نے بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے کہا کیا بتاؤں یار، تم لوگ 1 گھنٹہ اور لیٹ آ جاتے۔ پھر دونوں کھل کر ہنس پڑی اور نبیلہ نے کہا ڈونٹ وری، حاشر نے پروٹیکشن یوز کیا تھا۔ طاہر کو اپنے پاس آتا دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئیں۔ پھر سب خیموں میں اپنا اپنا سامان سیٹ کر رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ وہ لوگ ٹیموں میں دبک کر بیٹھ گئے، سب نے دوپہر کا کھانا کھایا، تب تک بارش بھی رک چکی تھی۔ پھر اپنا اپنا مختصر سامان لیا اور ایک پہاڑی کی طرف بڑھے۔ حاشر اور نبیلہ آگے تھے اور تھوڑے فاصلے پر ارم اور طاہر تھے۔ درختوں اور پودوں کی بہتات نے نبیلہ اور حاشر بہت آگے نکل گئے۔ ارم تھک گئی اور طاہر سے کہا کہ کچھ دیر سانس لے لیں۔ دونوں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ طاہر اسے دیکھ جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو حاصل کرنے کا یہی موقع ہے، اور وہ سرک کر ارم کے پاس ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی سانسیں بھی محسوس کر رہے تھے۔ پھر تو صبر کا پیمانہ لبریز پر تھا، سارے بند ٹوٹ گئے اور دونوں دیوانہ وار ایک دوسرے کو پیار کرنے لگے۔ پھر پہلی بار ارم کو محسوس ہوا کہ وہ ساری حدیں پار کر چکی ہے۔ دونوں تھک گئے اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگے۔ اچانک ارم کی نظر حاشر پر پڑی جو اسے گھور رہا تھا۔ ارم نے جلدی جلدی اپنا لباس درست کیا۔ نبیلہ نے کہا بھائی آپ کہاں رہ گئے تھے؟ ہم نے سوچا کہ کہیں آپ لوگ ہم سے بچھڑ ہی نہ جائیں، اسی لیے ہم واپس آ گئے۔ سفر ایک بار پھر شروع ہوا۔ کچھ دور جا کر ارم نے طاہر سے کہا کہ واپس چلتے ہیں، شام بھی ہو رہی ہے، بارش پھر آ گئی تو مشکل ہوگی۔ سب نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اب کی بار حاشر اور نبیلہ کہیں دور رہ گئے۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اچانک نبیلہ کی چیخ سن کر طاہر واپس دوڑا۔ ارم اور طاہر نے جو منظر دیکھا، ان کے تو ہوش اڑ گئے۔ حاشر نیچے کھائی میں گر کر بے ہوش ہو چکا تھا اور نبیلہ رو رہی تھی۔ طاہر نے حاشر کو آواز دی لیکن کوئی جواب نہ آیا، تو طاہر نے نیچے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ارم اور نبیلہ ڈر رہی تھی، انہوں نے طاہر کو روک لیا۔ ارم کے پاس ایک تاریخ تھی، جب اس کی روشنی نیچے کھائی میں ڈالی گئی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ حاشر کا سر پھٹ چکا تھا اور وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس وقت کسی کی مدد لینا بامشکل تھا کیونکہ وہ بہت دور آ چکے تھے۔ آخر وہ خیمے والی جگہ واپس آئے تو ان کی گاڑی اور خیمے غائب تھے۔ اب تو ان کا خون خشک ہو گیا۔ اچانک 3 آدمیوں نے انہیں گھیر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ ڈاکو تھے اور لوگوں کو لوٹتے تھے۔ پھر تو ان کے ساتھ کچھ بہت ہی بھیانک ہونے والا تھا۔ رات ہو چکی تھی، سردی بڑھ رہی تھی۔ وہ لوگ ان کو لے کر ایک پرانے سے گھر پہنچے جہاں ایک خوفناک صورت والا موٹا آدمی بیٹھا تھا۔ حسین اور جوان لڑکیوں کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر طاہر کی بہن کو کھینچ کر باہوں میں کس لیا۔ طاہر کا جوان خون جوش مارنے لگا۔ اس کے آگے بڑھ کر اس موٹے انسان کو ایک مکہ رسید کر دیا جس سے اس کے جبڑے سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ دوسرے ہی لمحے دونوں لڑکیوں کی چیخ نکل گئی۔ ایک ڈاکو نے طاہر کے سینے میں 2 گولیاں اتار دیں اور طاہر بھی مر گیا۔ موٹے سردار نے نبیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس لڑکی کو آج رات کے لیے میرے حوالے کر دو اور دوسری کو کمرے میں بند کر دو۔ نبیلہ تھر تھر کانپ رہی تھی جبکہ ارم بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ارم کو ہوش آیا تو ایک کمرے میں تھی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کی نظر ایک آدھ کھلی کھڑکی پر پڑی۔ اب ارم کے پاس 2 راستے تھے۔ ایک اگر وہ بھاگ جاتی تو جان بچ سکتی تھی، دوسرا ان کے رحم و کرم پر رہتی تو وہ درندے اس کا جو حشر کرتے، وہ سوچ کر ہی کانپ گئی۔ جلدی سے اٹھی اور کھڑکی سے باہر جھانکا تو چاند کی ہلکی روشنی میں ایک راستہ نیچے جاتا نظر آیا۔ ارم کھڑکی سے نکلنا چاہتی تھی
کہ نبیلہ کی درد بھری چیخوں کی آواز سن کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ ظالم نبیلہ کی عزت سے کھیل رہے تھے۔ ارم نے جلدی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ تیزی سے اس تنگ سے راستے پر چلی جا رہی تھی۔ اس کا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا اور سردی بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ رکے بغیر چلتی رہی، آخر ایک سڑک تک پہنچ گئی۔ دور ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئی تھیں، لیکن سنسان سڑک پر پہنچتے ہی لڑکھڑا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی اور ایک گھر میں تھی۔ وہ ذہنی طور پر اپسیٹ ہو چکی تھی، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اچانک ایک عورت اندر آئی اور اس سے پوچھنے لگی تو ارم نے جو بیتی سب بتا دی۔ حاشر اور طاہر جان سے جا چکے تھے، نبیلہ کا کیا بنا ہوگا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس عورت نے مجھے ایک آدمی کے ساتھ شہر روانہ کیا، یوں میں لٹی پھٹی اپنے گھر پہنچ گئی۔ حاشر، طاہر اور نبیلہ کی تلاش میں پولیس گئی، لیکن کچھ ہاتھ نہ لگا۔ ایک مہینہ گزر گیا، ارم کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس کا علاج اور وہ کافی بہتر ہو گئی۔ اس ساری بات کو ارم نے راز میں رکھا کہ کیسے وہ طاہر کے ہاتھوں اپنی جوانی لٹا چکی تھی اور کیسے ان کو اغوا کیا گیا۔ اس نے بس اتنا بتا دیا کہ وہ ان سے بچھڑ گئے تھے۔ علی اس کا کزن تھا اور وہ اسے چاہتا تھا۔ اس نے ارم کے رشتے کے لیے اپنے والدین کو بھیجا تو ارم کے ماں باپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ ارم طاہر کی موت کو بھلا نہ پائی تھی، کیونکہ طاہر اس کی پہلی محبت تھا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے، لیکن ارم گمسم تھی۔ اچانک اسے ابکائیاں آنا شروع ہوئیں تو اسے ہوش آیا اور وہ واش روم دوڑی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہ گیا۔ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب وہ کنواری نہیں رہی تھی، وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ اس کے پیٹ میں طاہر کا بچہ تھا۔ شادی کی رات وہ کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد علی سہاگ رات پر آنے والا تھا۔ ارم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ اس کا راز کھلنے والا تھا۔ علی بچہ نہیں تھا کہ اسے پتہ نہ چلتا۔ اچانک کمرے میں دروازہ کھلا، علی اندر داخل ہوا۔ ارم سہاگ رات کے خوف سے پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ ایک قیامت آنے والی تھی۔ علی اس کے قریب آ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ صرف سر ہلا کر جواب دے رہی تھی۔ آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جس کا ڈر تھا۔ علی نے اسے باہوں میں بھر لیا اور اس سے پیار کرنے لگا۔ وہ ارم کا دیوانہ تھا، اب اس کی دلی مراد پوری ہو رہی تھی۔ پھر وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ اچانک علی نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی کنواری نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ارم کی طرف دیکھا تو سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ علی نے لباس پہنا اور جانے لگا تو ارم نے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ارم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ علی نے کہا، ارم اب کیا رہ گیا ہے؟ تم نے میرا دل ہی توڑ دیا۔ لیکن ارم نے کہا، پہلے آپ میری بات سن لیں، پھر جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہوگا۔ ارم نے اس پر جو بیتی سب سنائی اور سسکیاں بھرنے لگی۔ علی حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس لڑکی نے کتنی درد بھرے لمحے گزارے ہیں۔ محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے اور بہت سی غلطیاں کر لیتا ہے۔ ایسے ہی ارم بھی ایک غلطی کر چکی تھی جو اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ وہ رات ایسے ہی گزر گئی۔ اگلی صبح ارم اور علی کا سامنا ہوا تو وہ سر جھکائے پریشان کھڑی تھی۔ علی اس کے پاس آیا اور بولا، ارم رات والی بات کی معذرت چاہتا ہوں، تم میری زندگی ہو، میں ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ارم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ علی سے لپٹ گئی اور ایک بہت بڑا